دنیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد واصف، حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نون ساکن اور تنوین کا اظہار، کہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے کب پڑھیں گے۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ نون ساکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں بتلایا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، کہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے کب پڑھیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 6 حرف زبانی یاد ہونے چاہیے۔ تو ان 6 حرفوں کو ہم زبانی یاد رکھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، یعنی ان 6 حرفوں میں سے، میں نے بتایا کہ نون ساکن اسے کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں بتلایا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو ناک کے باسے میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپائیں گے، جیسے پڑھا گیا تھا انتا، نون ساکن کے بعد تا اخفا کے 15 حرفوں میں سے تھا، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہاں بتلایا گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے، یہ حروف حلقی کہلائے جاتے ہیں، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو بلا غنہ کے پڑھیں گے، جیسے میم، نون، زبر، من، حمزہ، زبر، من، ضاد، لام، زبر، ظل، من، اغل، لام، پیش، لو، من، اغل، لو۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ اظہار کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، یعنی حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں کنفیوز ہوں گے کہ حمزہ تو الف بنا ہوا ہے اور وہاں تو حمزہ ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ نے تختی نمبر 3 میں یعنی حرکات کے بیان میں پڑھا تھا کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں الف خالی نہیں ہے، الف کے اوپر حرکت آئی ہوئی ہے زبر کی، جس کی وجہ سے یہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش، یا دو زبر، دو زیر، دو پیش، الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر الف کی حالت بدل جاتی ہے، الف کی حالت بدل جاتی ہے، پھر الف کو حمزہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ من اغلو، من اغلو، من اغلو۔ ہم وہاں پڑھ رہے تھے انت، نون کا جو مخرج تھا، نون کے مخرج سے زبان کو ہٹا کر پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں جو نون کا جو مخرج ہے وہاں زبان کو لگائیں گے اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، شو کر کے پڑھیں گے۔ من ہاد فمن عفی ومن حولہ عذاب غلیظ لمن خشی ومن احسن ینہون۔ اب دیکھتے ہیں اجرا کر کے۔ میم، نون، زبر، من، حمزہ، زبر، من، ضاد، لام، زبر، ظل، من، اغل، لام، پیش، لو، من، اغل، لو۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ اغلو، لام کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، تشدید والے حرف میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ من اغلو،
من ہادن، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ ہادن، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا دن، دال دو زیر دن، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین آئی ہوئی ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ فمن عفیا، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ عفیا، عین فا کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچیں۔ ومن حولہ، نون ساکن کے بعد حا اظہار کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حو، واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچیں۔ لہو، ومن حولہ، ہا کے اوپر الٹا پیش آیا ہوا ہے، اس لیے مد صلہ ہوگا، مد صلہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذاب غلیظ، تنوین کے بعد غین حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ غلیظ، یا ساکن سے پہلے، یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضا کے اوپر کی تنوین آئی ہوئی ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ لمن خشیہ، نون ساکن کے بعد خا اظہار کے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ خشیہ، شین کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے۔ یا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ومن احسن، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ ینہون، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ ہونا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچیں۔ یہ ہمارا آج کا اجرا تھا، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کے 2 سبق، تنوین کا بیان، نون ساکن اور تنوین کا بیان، اور اخفا کا بیان، ان دونوں ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تو یہ قاعدہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔